لیکن قرآن کے کیس میں ایک ہی آیت ہے، ترجمہ بھی ایک ہے، اور بالکل 180 ڈگری لوگ تراجم میں سے تفسیر میں اپنے معاملات کو داخل کر کے بے ایمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں کہا گیا تھا یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا، یعنی جو لوگ گمراہ ہونا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے انہیں گمراہ کرے گا، اس کتاب کے ذریعے ہدایت دے گا۔ کتاب تو کتاب ہدایت ہے، یہ گمراہ نہیں کرتی۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے یہ کتاب گمراہ کرتی ہے تو وہ تو کافر ہے، یہ ہدی للناس ہے۔ ہاں بندہ جب قرآن کا ترجمہ اٹھا کے اس میں اور خوف شروع کرے گا یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ کسی کا یہ عقیدہ ہے یہ کتاب گمراہ کرتی ہے تو وہ تو کافر ہے، یہ تو وہ تو کافر ہے۔ معنی اچھل اچھل کے باہر نکل رہا ہے، مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آپ گورے کے سامنے رکھیں۔ آج بھی 1 کروڑ کرسچنز ایسے ہیں جو بائی برتھ عربک زبان بولتے ہیں، انہیں عربی سیکھنے کی ضرورت نہیں، ان کے سامنے رکھیں یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، انہیں سمجھ آ جاتی ہے۔ جی انہیں سمجھ آ جاتی ہے، لیکن مسلمان کو نہیں سمجھ آتی۔ وہ اس کے بعد مرے ہوئے بزرگوں کو پکارتا ہے، ان سے اپنی دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے۔ اصل میں دین کے جو 2 بڑے سورسز ہیں قرآن اور حدیث، جب آپ اس حوالے سے بات کرتے ہیں، اور آپ خود تو کہتے ہیں کہ میں، بلکہ آپ کا نعرہ بڑا معروف وہ ایک سلوگن بن گیا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو کتاب جو اللہ کی ہے اس نے تو بتا دیا کہ اس کو آسان بنا دیا ہے سمجھنے کے لیے، تو پھر 1400 سال سے وہ کتاب موجود ہے اور 100 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اس کے تراجم ہماری لوکل لینگویجز میں موجود ہیں، لیکن ہر نئے آنے والے کو ایک نیا ترجمہ اور ایک نئی تفسیر لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے والوں کو صحیح سمجھ نہیں آئی، یا وہ درست ترجمہ اور تشریح یا تفسیر نہیں ہے، اور وہ کوئی نئی باتیں انہیں سمجھ آ جاتی ہیں جس کے لیے انہیں نئی تفسیر و تشریح لکھنی پڑتی ہے؟ دیکھیں جو بنیادی عقائد و نظریات ہیں نا وہ تو بالکل فریزڈ نالج ہے جو قرآن و سنت میں ہمیں ٹرانسفر ہوا ہے، لیکن جو وقت کے ساتھ ساتھ نئے مسائل آتے ہیں ان کے اوپر تب آزمائی کرنی پڑتی ہے، اسی کے لیے تفاسیر لکھی جاتی ہیں۔ جب امت میں نئے گمراہ کن عقائد و نظریات آئیں گے تو ظاہر ہے پھر ہم اپنے سلف سے تو نہیں دکھا سکتے کہ انہوں نے ان ٹاپکس کو موضوع بحث بنایا ہو، ان کے زمانے میں تو یہ چیزیں ہے ہی نہیں تھیں۔ جب اب نئے زمانے میں آئی ہیں تو پھر ان کو قرآن و سنت کی روشنی میں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سمجھ کے اس کا ایک آپٹیمل سولوشن پبلک کے سامنے رکھیں، اور ظاہر ہے اس میں بعض اوقات لوگ زیادتی بھی کر جاتے ہیں۔ قرآن و سنت کی تعلیمات میں کوئی چیز حرام نہیں ہوتی، اسے دھکے کے ساتھ حرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی سب سے نمائندہ مثال یہ تصویر کا مسئلہ تھا۔ حالانکہ جب یہ تصویر کا ایشو شروع ہوا اس وقت بھی جو پڑھے لکھے علماء تھے، مولانا مودودی رحمہ اللہ، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی، ڈاکٹر طیل قادری صاحب، ان سے ہمیں لاکھ اختلاف، لیکن کم از کم اس حوالے سے ان کی سوچ کھلی تھی۔ انہوں نے اسی وقت یہ بات کی، اور علماء عرب نے بھی، کہ یہ وہ تصویر نہیں ہے جس کے اوپر شرعی فتویٰ ہے، وہ عبادت کی غرض سے جو تصاویر بنائی جاتی تھی ان کا یہ مسئلہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایک چیزیں، لہذا تفاسیر تو قیامت تک لکھی جائیں گی، لیکن ان میں جو بنیادی عقائد اور نظریات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق، اس کی صفات سے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ علیہ السلام کا جو منصب ہے اس سے متعلق، فرشتوں سے متعلق، اگلے انبیاء سے متعلق، یہ ساری چیزیں فریز ہیں۔ جو چیز ڈسکس کی جاتی ہے وہ ماڈرن مسائل ہیں، ان کے اوپر ظاہر ہے کہ تب آزمائی تو کرنی پڑے گی قرآن و سنت کی روشنی میں، اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس نے اسے اوپن اینڈڈ چھوڑ دیا ہے۔ جو چیز فکس ہے وہ قرآن اور سنت ہے۔ تیسری چیز اگر کوئی ہے وہ اجماع امت ہے، جب پوری امت کسی چیز کو صحیح سمجھ لے تو وہ بھی درست ہوگی۔ چوتھی چیز جو ہے وہ اجتہاد ہے، اور اجتہاد کے معاملے میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص کی رائے قرآن و سنت کے زیادہ نزدیک ہے تو وہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ رہا جو یہ اختلاف کا مسئلہ کہ تراجم کے باوجود اختلاف ہے، وہ بیسیکلی تفسیر کی وجہ سے اختلاف ہوا ہے، تراجم سے کوئی ایسا اختلاف پیدا نہیں ہوا۔ اکا دکا جگہ پہ اگر کسی نے ڈنڈی ماری ہے نا تو وہ پکڑی گئی ہے۔ آج کے اس ماڈرن دور میں جبکہ عربی ایک زندہ لینگویج ہے، قرآن کی برکت سے عربی زبان ایٹ لیسٹ ان الفاظ تک، پریپوزیشنز تک فریز ہو چکی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے جس میں قرآن نازل ہوا تھا، ورنہ 100 سال کے اندر زبان جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو جاتی ہے۔ آج سے 70-80 سال پہلے کی آپ کتابیں پڑھیں، اردو میں آوے گا جاوے گا، وہ آج نہیں سمجھی جا سکتی، لیکن عربی کی یہ خصوصیت ہے کہ قرآن کی وجہ سے وہ فکس ہو گئی۔ ہاں ووکیبلری اس میں ایڈ ہوئی ہے، ظاہر ہے آج کے زمانے کی جو چیزیں ہیں ان کے لیے آج کے دور کے الفاظ استعمال کیے جائیں گے، لیکن وہ بنیادی عربی اپنی جگہ موجود ہے۔ آپ گوگل ٹرانسلیٹر میں جا کے قرآن کی آیت ایک جگہ ڈالیں، وہ آپ کو ٹرانسلیشن کر کے بتا دے گا۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ دنیا میں BBC یا CNN کے اوپر کوئی پٹی چلتی ہے نیوز کی تو افریقہ میں رہنے والا انسان، امریکہ میں رہنے والا انسان، UK میں رہنے والا انسان، سب کانٹیننٹ کا انسان ایک ہی مطلب اس کا لیتا ہے۔ لیکن قرآن کے کیس میں ایک ہی آیت ہے، ترجمہ بھی ایک ہے، اور بالکل 180 ڈگری لوگ تراجم
میں سے تفسیر میں اپنے معاملات کو داخل کر کے بےایمانی کر رہے ہوتے ہیں. یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں کہا گیا تھا یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا، یعنی جو لوگ گمراہ ہونا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے انہیں گمراہ کرے گا، اس کتاب کے ذریعے ہدایت دے گا. کتاب تو کتاب ہدایت ہے، یہ گمراہ نہیں کرتی. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے یہ کتاب گمراہ کرتی ہے تو وہ تو کافر ہے. یہ ہدی للناس ہے. محمد لقمان کرک سے میں رمضان المبارک کے قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں. آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں. شکریہ. بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں. ہاں بندہ جب قرآن کا ترجمہ اٹھا کے اس میں اور خوف شروع کرے گا یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا. میری جان مان قرآن کریم اتنا لاوارث نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر قرآن کے ماہر کے پڑھنا شروع کر دیں. ڈاکٹری میڈیکل کی کتاب آپ بغیر ماہر کے نہیں پڑھتے تو قرآن کریم بغیر ماہر کے آپ کیوں پڑھیں گے؟ ترجمے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے، یہ انڈر کنسٹرکشن عالم کے لیے، جو ابھی زیر تعمیر ہے یہ اس کی مدد کے لیے. آپ کو چاہیے آپ نے ترجمہ پڑھنا تو کسی عالم دین کی زیر نگرانی پڑھیں. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے یہ کتاب گمراہ کرتی ہے تو وہ تو کافر ہے، یہ تو وہ تو کافر ہے، یہ تو وہ تو کافر ہے. یہ ہدی للناس ہے. لیکن اس کے ساتھ تباہ آزمائی کر کے جان بوجھ کے جو اس میں معنی اچھل اچھل کے باہر نکل رہا ہے، مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آپ گورے کے سامنے رکھیں. آج بھی 1 کروڑ کرسچنز ایسے ہیں جو بائی برتھ عربک زبان بولتے ہیں، انہیں عربی سیکھنے کی ضرورت نہیں. ان کے سامنے رکھیں یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، انہیں سمجھ آ جاتی جی انہیں سمجھ آ جاتی ہے، لیکن مسلمان کو نہیں سمجھ آتی. وہ اس کے بعد مرے ہوئے بزرگوں کو پکارتا ہے، ان سے اپنی دعائیں کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے. اور ایسے لوگ جنہوں نے کپڑے بھی پورے نہیں پہنے ہوتے ان کے پاس جا کے ہمارے پرائم منسٹرز جا کے ان سے دعائیں کروا رہے ہوتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ایچیسن سے پڑھے ہوئے ہیں، ہم آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے ہیں، ان بابوں کے پیچھے، ان پیروں کے پیچھے اور ان پیرنیوں کے پیچھے پھر رہے ہیں. خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو